الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے. تو یہ پہلے گزر چکا ہے. مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. اور یہود و نصارہ یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر وقت کے نبیوں کی طرف سے لعنت کی گئی ہے. یہودیوں پر بھی لعنت ہوئی، عیسائیوں پر بھی لعنت ہوئی. پھر یہودیوں کے جو برے خصال تھے، بری صفات تھی، ان کی جو برائیاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. ان میں سے ایک برائی کا ذکر کیا کہ سماعون للکذب. جو یہودی تھے وہ جھوٹی باتیں، غلط باتیں سننے کے عادی تھے. وہ جھوٹی باتیں سن کر خوش ہوا کرتے تھے. صداقت، سچائی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. اور دوسری ان کی جو برائی تھی، بری صفت تھی، سماعون لقوم آخرین لم یأتوا. تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے علماء کے پاس نہیں جاتے تھے. اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو کسی کو بھیج دیتے، جاسوس کو، اس کے ذریعے مسئلہ پوچھوا لیتے. اور ان کے اندر اتنا بغض اور عناد اور تکبر و غرور تھا کہ علماء کے پاس جانا ہی پسند نہیں کرتے تھے. اور تکبر ایسی گندی بیماری ہے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا، واللہ لا يحب المتکبرین انہ لا يحب المتکبرین ان اللہ لا يحب المتکبرین. اللہ تعالی متکبرین کے ساتھ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا. واضح اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، جس کے اندر تکبر ہے، اور تکبر ایسی گندی بیماری ہے جس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے. اور رب سچے، رب کے وعدے سچے، رب کا قرآن سچا. اور خود قرآن اعلان کر رہا ہے جس کے اندر تکبر ہے اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. ایک نواب گزرا ہے، ڈھاکہ علاقہ ہے، بہت بڑا نواب تھا، بڑا مالدار تھا.
جب وہ فوت ہو گیا، ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کی بیٹی تھی، بیٹا بیٹی، دو بہن بھائی تھے۔ اب باپ کا مال ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے ماچس سے تیلی نکالی، اور جب تیلی کو آگ لگی تو اس سے ایک بو نکلی، تو اس شہزادے کو، نواب زادے کو وہ بو پسند آئی۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی خوشبو ہے، تو وہ کیا کرتا، بس ماچس کی تیلی لگاتا اور اس بو کو سونگھتا رہتا، وہ تیلی ختم ہو جاتی، پھر اور تیلی لگاتا، اور تیلی لگاتا، اسی کام میں لگ گیا۔ ماچس سے منگوا رہا ہے، آگ جلا رہا ہے، وہ بو سونگھ رہا ہے۔ اور اس کی جو بیٹی تھی وہ گئی بازار میں کپڑا لینے کے لیے۔ جب دکاندار نے کپڑے کو کاٹا اور اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کے پھاڑا کپڑے کو، تو اس سے جو آواز نکلی، اس نواب زادی کو یہ آواز بڑی پسند آئی۔ وہ کپڑا گھر میں منگوا لیتی اور اس کو کپڑے پھاڑتی رہتی، آواز سنتی رہتی، تھان کے تھان منگواتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا، بیٹا اپنے کام میں مصروف، بیٹی اپنے کام میں مصروف، دونوں کی جائیداد ختم ہو۔ پھر وہ دونوں بہن بھائی بھیک کا پیالہ مانگ کر بازار میں پھرتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ تکبر ہے، غرور ہے، مال کا نشہ ہے۔ جب بندہ مال کے نشے میں پھنس جاتا ہے، تعلق کے نشے میں پھنس جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو علاج کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ ایک ذمہ دار تھا، امیر ترین تھا، اتنی اس کی زمین تھی کہ ریل گاڑی کی کئی اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے۔ یعنی ریل گاڑی چلی ہے، آگے اسٹیشن آ گیا، رک گئی، پھر آگے اسٹیشن آیا، پھر آ گیا، پھر آ گیا، کئی اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے۔ اتنا وہ مالدار تھا۔ لیکن ایک دن وہ شہر کے چوک میں کھڑا تھا، اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے، تو ایک دوست نے کہا یار میں پریشان ہوں، مال کی وجہ سے فقر و فاقہ ہے میرے اوپر۔ تو وہ فخر میں کہنے لگا، جو امیر ترین آدمی تھا، غرور تکبر میں آ کر کہنے لگا یار تو یہ سوچتا ہے آئے گا کہاں سے، میں تو یہ سوچتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ۔ میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میری 40 نسلوں تک بھی یہ ختم نہیں ہوتا۔ ایسا اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تکبر کا بول بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس نے جب یہ بول بولا، اب اللہ کی گرفت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، اللہ نے اس کے اوپر بیماری مسلط کر۔ 6 مہینوں میں وہ بیمار رہا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، باپ کی ساری جائیداد، سارا مال اس بیٹے کی وراثت میں آ گیا، اور بیٹا اس کے تھا 17-18 سال کا۔ تو اب اس کا تعلق بن گیا اوباش لڑکوں کے ساتھ، گندی محفل میں چلا گیا، غلط ماحول میں چلا گیا۔ اب غلط ماحول کے غلط اثرات ہوتے ہیں، اب اس کے اندر ہر قسم کی بے حیائی شروع ہو گئی۔ مال تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، نخ تھا، مال لٹا رہا ہے، بے حیاں کر رہا ہے، کہیں شراب میں پھنسا ہوا ہے، کہیں جناب فنا میں پھنسا ہوا ہے، ہر برے میں مبتلا۔ آخر وقت ایسا آیا اس کی ساری جائیداد ختم ہو گئی، صرف زمین بچ گئی۔ پھر زمین کے ایک ٹکڑا بیٹتا گزارا کرتا، پھر ٹکڑا بیٹتا گزارا کرتا۔ جو کئی اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں آیا کرتے تھے، وہ ساری زمین بک گئی۔ اب اس کا ذاتی مکان بچ گیا، پھر اس کا ذاتی مکان بھی بک گیا، مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی ختم۔
اب اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی. جس چوک میں اس کے باپ نے کھڑے ہو کر تکبر کا بول بولا تھا کہ میری جائیداد اتنی ہے، میرا مال اتنا ہے، میری 40 نسلوں کو بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اسی چوک میں اللہ نے اس کے بیٹے کو بھکاری کی حالت میں کھڑا کر دیا. زیادہ وقت نہیں گزرا، چند ہی دنوں میں اسی چوک میں اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو تکبر کا بول اچھا نہیں لگتا. جو مال میں تکبر کرے، طاقت میں تکبر کرے، تعلم میں تکبر کرے، عہدے میں تکبر کرے، واللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت بھی نہیں کرتا، ان کو پسند بھی نہیں کرتا. رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، فخر دو عالم، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کرتے ہیں قیامت والے دن ان کا جسم جو ہوگا وہ چونٹی کی طرح ہوگا، جیسے تو چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، کیڑی ہوتی ہے، اور ان کا سر انسانوں کی طرح ہوگا، اور یہ لوگوں کے پاؤں میں کچلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تو تکبر کر کے اکڑ کے چلتا تھا، آج تیری اس تکبر کی وجہ سے تو لوگوں کے پاؤں میں روندا جائے گا، کچلا جائے گا. اور فرمایا تکبر ایسی گندی بیماری ہے، جہنم سے ایک گردن نکلے گی. لمبی حدیث میں سے بھی اسی بات کی طرف بات کرتا ہوں. جہنم سے ایک گردن اٹھے گی اور کہے گی این المتکبرین، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو جتنے تکبر کرنے والے کھڑے ہوں گے وہ گردن ایک ایک متکبر کو، تکبر کرنے والے کو چن 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 کر سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال. تو یہودیوں کی ایک گندی صفت یہ تھی، وہ تکبر کی وجہ سے اپنے علماء کے پاس نہیں جاتے تھے، ان سے پوچھتے نہیں تھے، اور جاسوس بھیج دیتے تھے. اور جاسوس جب وہ پوچھ کر آتے، اگر یہودیوں کی خواہش کے مطابق جواب ہوتا تو قبول کر لیتے، اگر ان کی خواہش کے مطابق جواب نہ ہوتا تو اس کو رد کر دیتے، کہتا ہمیں ایسے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ گویا کہ اتباع نفس کرتے تھے، اتباع نبی نہیں کرتے تھے. وہ نفس کے غلام تھے، اپنی خواہشات کے غلام تھے، وہ نبی کے غلام نہیں تھے. تو یہ ایسی گندی صفت تھی، اس صفت کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. اور تیسری صفت جو گندی ان کے اندر تھی، تو زندگی باقی تو کل عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی